ہمارے چینل رحمان جی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ علم حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کریں۔ چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں، تصوف والوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے۔ آج درباروں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے۔ مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟ جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل مولوی اور متشدد مزاج لوگ اور کیا کیا کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا۔ فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے۔ ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو، اور علم کے اجالوں سے اپنے من کی روشنیوں کے سامان کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ۔ فرقے، گروہ، یہ حسد کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سفلی یا سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے الگ رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سواد اعظم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ بلکہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ اگر کوئی الگ ہوگا، تفریق کا راستہ ڈھونڈنے نکلے گا، پھر شیطان اس کو راستہ دے دے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ گروہ اور الگ فرقہ، الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو حقیقی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، اس سے وہ بکھر جائے گا، اور تفریق، تشدد، اختلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے۔ بات بات پہ بگڑنا، ہر بات پہ اختلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا، بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کے ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں۔ بعض کا جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو درست سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر طرز ابراہیمی پہ کروں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی عصبیت نہ جاگ پڑے، یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اگرچہ بات کسی ایک آدھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا، جھگڑنا، جنگ و جدل، لڑائی اور باہمی تشدد، افتراق اور کیا کچھ ہے، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، مسلمان آج دیکھیے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریبان ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، دونوں کو نقصان ہوگا، ایک کی چونچ جائے گی اور ایک کی دم جائے گی۔ تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگ و جدل کا ماحول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا
کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے، اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا، افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا، 56-57 اسلامی ملک اور ہماری یہ حالت، بس ہم جغرافیائی الجھنوں میں ہیں۔ اس امت کو اس تقسیم میں ڈالا گیا۔ یہ اب بھی بہار عرب پچھلے دنوں میں چلی، عرب نیشنلسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ تعصب اور یہ عرب و عجم کی تقسیم اور یہ سرحدی تقسیم امت مسلمہ کے اندر، امت کو منتشر رکھنے کے لیے یہ بت کھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے۔ تو جب سلطنت عثمانیت توڑی جانے لگی تو اس وقت یہ بات کہی، عربوں کا تعصب ابھارا جانے لگا اور عربی عجمی کی تقسیم کو ہوا دی گئی، تو اس وقت اقبال نے کہا یہ بت یعنی قومیت کا بت، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ نئی تہذیب نے یہ بت تراش کے ہمیں پوجا کے لیے دیا ہے کہ اس بت کو پوجو۔ قومیت کا بت جب رکھا گیا اور جو ہے وہ عربوں کو ترکوں سے بغاوت کا کہا گیا کہ وہ عجم ہو کے تمہارے اوپر حاکم ہے، اور یہ بت تراشا گیا اور عربی عصبیت کو ابھارنے کے لیے اور جو ہے وہ جغرافیائی تعصب ابھارنے کے لیے اور نسلی تفاخر ابھارنے کے لیے یہ عجمیت کا اور یہ عربیت کی تقسیم کا بت، یہ قومیت کا بت جب تراشا گیا، تو اقبال کتنا زیرک شخص تھا، اس وقت کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے۔ اگر اس کی پوجا پاٹ شروع ہوگی تو ہوگا کیا؟ سنیے ذرا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اس بت کی پوجا کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے کاشانے کو غارت کر رہے ہو، دین کی عمارت اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ تو اقبال نے میسج دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ کہ تیرا بازو طاقت ہوگا جب تو وحدت کا سبق پڑھے گا اور توحید کے سائے میں پوری امت اکٹھی ہوگی، جغرافیائی تقسیموں سے نکل کے، عرب عجم کی تقسیموں سے نکل کے توحید کے سائے تلے جب یہ فرزندان اسلام اس شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بازو مضبوط ہوگا۔ اور تیرا دیس یمن، شام اور یہ نہیں ہے، تیرا دیس کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے۔